آج میں چاہوں گی اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سے کچھ صحابیوں کا بھی ذات ساتھ ہم ایز اے رول ماڈل ذکر کر رہے ہیں، خاص طور پر وہ صحابی جن کا ذکر کم ہوتا ہے۔ آج ہم جاتے ہیں ایک خاندان کی طرف، کربلا میں فیملیز بھی آئی ہیں، بہت پیاری پیاری فیملیز آئی ہیں، جیسے وہ کرسچن کی فیملی آئی ہے، یہاں پر ایک اور فیملی آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ مدینہ سے مکہ آ رہے ہیں، جس اہل مدینہ ہیں۔ اور میں کیونکہ ماں بیٹا اور باپ تینوں آ رہے ہیں، میں بیٹے کی زبانی بولنا چاہوں گی تاکہ آج ہمارے جوان بھی انشاءاللہ خوشی خوشی مجلس میں آ کر بیٹھے۔ مجھے یقین ہے آپ لوگ وضو کر کے اپنے گھر میں یا کسی بھی سینٹر میں جو ہے وہ مجلسوں میں جاتے ہوں گے، بیٹھتے ہوں گے۔ اپنے گھر میں آپ کا جو امام بارگاہ ہے، آپ نے جو حسین عزاخانہ سجایا ہوا ہے، اس میں بغیر وضو کے نہ جائیے گا۔ یقیناً یقیناً جناب سیدہ آپ کو دیکھ رہی ہیں، دعائیں دے رہی ہیں، اس لیے تو ہمیں سکون آتا ہے ان دنوں میں، کتنا اطمینان ملتا ہے۔ تو آج ہم شاگرد ہیں ایک 9 ایئرز یا 11، 2 تاریخ میں ملتا ہے، چلو ہم 9 نمبر کو لے لیتے ہیں۔ ویسے 9 نمبر سے مجھے ایک خاص محبت ہے، آپ سب کو محبت ہے۔ 9 نمبر کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ میں جو طٰ ہے نا، طٰ کا نمبر حروف ابجد میں 9 ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نمبر عدد بھی 9 ہے۔ یہ 9 بہت اہم ہے، جس طرح امام حسین علیہ السلام کے 9 من ذریۃ الحسین ہم کہتے ہیں کہ آپ کے 9 فرزند جو ہے وہ سب کے سب امام ہیں۔ 9 تو 9 ایئرز کا ایک نوجوان، ایک بچہ آج ہمارا استاد ہے اور ہم اس کی شاگردی کرنے آئے ہیں۔ وہ ہیرو کون ہے؟ اس کا نام ہے عمر۔ اس نے جیسے ہی سنا کہ امام حسین مکہ میں باقاعدہ خطبے دے کر لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جس نے قافلہ نور میں آنا ہے بسم اللہ آ جائے، تو وہ مدینہ سے چل پڑتے ہیں۔ انصار و مہاجرین تو آپ نے سن رکھا ہوگا نا، انصار میں سے تھا، انصاری تھا۔ عامر اپنے ماں باپ کے ساتھ نکلتا ہے مکہ آ کر، نہ جانے کتنے مہینے، کم از کم 4 مہینے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح، ایسا شخص جو کئی مہینے تک امام کی زیارت کرتا رہا ہو، اس کی زندگی کتنی حسین ہوگی، کتنی پیاری ہوگی۔ اور آئے چلتے ہیں اس کے کلام کی جانب۔ دیکھیں حسینی بچہ جو ہے وہ مینٹلی اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، ورنہ دیکھیں آپ ایسا دیکھیں اگر آپ کی ماں ساتھ ہو اور فیملی والے ساتھ ہو تو آپ جنگ کی حالت میں، جہاں ہر طرف سے ہمیں تو ایگزیکٹلی پتہ ہے اینڈ کیا ہوا، ان کو تو صحیح پتہ نہیں تھا کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، کیسا ہوگا، وہ بہت ہی پریشان بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بالکل پریشانی نہیں ہے، بالکل انزائٹی نہیں ہے، نہ ماں میں، نہ باپ میں، نہ بیٹے میں۔ یہ خاندان اتنا نرالا خاندان ہے، سب مطمئن ہیں، ان کی باتیں تو آپ سنیں۔ پتہ ہے آپ کو عامر 9 ایئرز کا جو بالکل نوجوان مجاہد ہے، شہید ہے، ہیرو ہے، استاد ہے، اس عامر نے ایک رجز پڑھا، ایک شعر کہا جو تمام شعرائے اسلامی جو عالم میں ہیں ان کے لیے ایک بہترین نمونے کے طور پر وہ اپنے شعر میں عامر کے رجز کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک ہم کہتے ہیں عالمگیر رجز پڑا ہے، یونیورسل، جس کو سب نے بہت زیادہ پسند کیا ہے، اور اس میں وہ کیا کہتے ہیں؟ امیری حسین و نعم الامیر۔ This is so famous, yeah, I know, everyone knows about it. Yeah, my leader, my amir, my آقا is Hussein, but he's not only an amir, he's نعم الامیر۔ یعنی ایک خوشی کا عالم دیکھیں، اور یہ کہنے والا کون ہے؟ وہ ہے جس نے کئی مہینے امام کی صحبت میں زندگی گزاری، اور امام نے اتنا پیار دیا ہوگا کہ اتنے یقین سے وہ کہہ رہا ہے کہ نعم الامیر، the best one, the best one. سرور الفؤاد البشیر النذیر. Our topic is here, سرور. You know the meaning of سرور، یا آپ کو میننگ پتہ ہے؟ سرور مسرت سے ہے، سرور اس خوشی سے ہے، سرور لذت سے ہے، سرور۔ امام حسین باعث سرور ہے کن کے لیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، بشیر و نذیر کے لیے آپ باعث سرور ہیں، تو ہمارے لیے کتنے باعث سرور ہوں گے۔ اور جب امام حسین علیہ السلام بشیر و نذیر کے لیے باعث سرور ہیں،
تو ہم دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ 9 سال کے بچے نے کیا سمجھا, وہ کیوں یہ شعر پڑھ رہا ہے. پتہ ہے کیوں پڑھ رہا ہے؟ کیونکہ اس نے جیسے ہی دیکھا, روایت میں یوں لکھا ہے کہ ان کے بابا کا نام, ان کے فادر کا نام جو ہے وہ جنادہ ہے. جنادہ کب شہید ہوئے؟ اس وقت شہید ہوئے کہ جب عمر سعد ملعون نے پہلا تیر امام کی جانب اس طرح سے ان تیروں کی بارش کی, اور تیر پھینکنے کے بعد اس نے اعلان کر کے بڑے فخر سے کہا کہ میں عمر سعد ہوں, اے میرے امیر, اے لوگوں جاؤ امیر تک یہ خبر پہنچا دو کہ پہلا تیر حسینی کاروان کی طرف پھینکنے والا میں عمر سعد ہوں. وہ اپنے امیر پر فخر کر رہا ہے جو کہ یزید ہے. تو یہاں ایک 9 سالہ بچے نے عمر سعد کو ایسا شرمندہ کروا دیا, اس کی توہین کر لی, اس کی تذلیل کر لی, اس کو کہہ دیا کہ تو کیا جانتا ہے, تیرا امیر وہ ہے جو پیسہ دے کر, وہ بھی ایسا پیسہ جس کو ختم ہو جانا ہے, اس کے ذریعے تجھے خرید رہا ہے. میرا امیر وہ ہے جو مجھے بشیر و نذیر رحمت للعالمین کی جانب لے کر جا رہا ہے. کیا معرفت ہے, کیا معرفت ہے, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. آگے جا کر کتنا حسین کلام ہے. دیکھیں اس کے کلام کی وجہ سے جو ہے وہ امام عصر علیہ السلام نے, آپ یقین کریں گے, زیارت ناحیہ میں سلام بھیجا ہے 9 سالہ بچے پر. امام ایسے مہربان ہوتے ہیں, کتنے مہربان ہوتے, 9 سالہ بچے پر سلام کرنے والے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. اور آپ دیکھیے کہ آگے جا کر اپنے رجز میں عمر اس انداز سے اعلان کر رہا ہے, کہہ رہا ہے علی و فاطمہ والداہ وہل تعلمون لہو نذیر. اے عمر سعد, اے عمر سعد کے لشکر والوں, اے یزید کی پوجا کرنے والوں, یہ تو دیکھو کہ میرے آقا, میرے امیر ابا عبداللہ الحسین کے والدین علی و فاطمہ ہیں, جن کا کوئی بھی مثال نظیر ملتا ہو تو میرے سامنے لا کے مجھے بتاؤ. هل تعلمون له نظیر له طلعت مثل الشمس الضحیٰ. میرے آقا کا جو نور ہے شمس ضحیٰ کی طرح ہے, ایک برائٹ سن کی طرح ہے. ان کو دیکھ کر جو سکون ملتا ہے وہ قابل بیان نہیں ہے. دیکھا نا آپ نے کہ اطمینان, سکون, خوف نہیں ہے, ڈر نہیں ہے, انزائٹی نہیں ہے, پریشانی نہیں ہے. لہو غرۃ مثل بدر المنیر, کہ ان کے پاس وہ درخشندگی ہے جس طرح فل مون کی, بدر تمام کی ہوتی ہے. نور اگر چاہیے تو یہاں پر ملے گا. اور آپ یقین کیجئے کہ جب عمر سعد نے تیروں کی بارش کی تو عمر کے پدر, عمر کے بابا جناب جنادہ کی شہادت ہو جاتی ہے. کہتے ہیں آپ نے بہت سے لوگوں کو 17 اور 16-17 لوگوں کو ہلاک کیا, جہاد کیا, آپ گئے اور پھر ہمیشہ کی طرح دشمنوں نے محاصرے میں لے لیا, ہر طرف سے گھیراؤ ڈال دیا. امام کی حکم سے حضرت ابو الفضل عباس جو ہے وہ بچانے جاتے ہیں جنادہ کو, اور بچا کر لے کر آتے ہیں, لیکن وہ پھر جاتے ہیں جہاد کرنے کے لیے, اور وہ بھی اپنے رجز پڑھتے ہیں, اور جہاد کرتے کرتے جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں. یہاں باپ کی شہادت ہوئی, اور یقیناً جب آپ ایک شہادت دے دیتے ہو تو قلب میں اور زیادہ قوت آ جاتی ہے. یہی تو معجزہ ہے دین کا, اسلام کا. آپ کو پتہ ہے اس حدیث کا؟ مجھے نہیں پتا, مجھے یقین ہے بلکہ اکثریت کو نہیں پتا ہوگا. یہ حدیث کہتی ہے الدین حبور, دین لذت کا نام ہے, اسلام سرور کا نام ہے. اسلام پر عمل کر کے جو اطمینان, سکون, سرور, اطمینان آتا ہے, لذت آتی ہے, وہ کسی اور چیز سے نہیں آتی. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بریر کے بارے میں بھی بتاؤں گی, ان کے مصائب بھی بیان کروں گی کہ وہ شب عاشور اتنے مطمئن تھے. اصحاب کا ایسا عالم تھا کہ دشمن دیکھ کے حیران رہ جاتا تھا کہ ہم نے ان کو گراؤ میں لیا ہوا ہے. ایک طرف 1000 میں لوگ ہیں, دوسری طرف گنتی میں ہاتھوں کی انگلی سے گننے والے کچھ اصحاب ہیں. ان کا مقابلہ ان سے کہاں ہے؟ ظاہری آنکھوں سے دیکھا جائے تو بالکل نہیں, انہیں بہت زیادہ ڈپریس ہونا چاہیے, لیکن اللہ اکبر, انسان حیران رہ جاتا ہے. وہ لگژری والے, وہ امیر, وہ رچ, ان کے پاس سارے
ریسورسز ہیں, یہاں کچھ بھی نہیں, یہاں ایک بچہ ہے, لیکن اپنے باپ کو اس خون شہادت میں, اس لاش کو دیکھ کر بچے کے دل میں اور زیادہ قوت آتی ہے. اور ماں کی بھی, ماں جو ہے وہ زوجۃ الشہید بن گئی, اور اب کہتی ہے میں نے شہید بھی بننا ہے. شہید بننے کے لیے کیا کرتی ہیں وہ, جناب جنادہ کی شہادت کے بعد اپنے بیٹے عمرو کو جو ہے وہ تیار کر کے امام کی خدمت میں بھیجتی ہے. امام نے جیسے ہی دیکھا ایک 9 سالہ بچہ ہے, وہ امام جو اتنے مہربان ہیں, جو جانوروں پہ رحم کرتے ہیں, جو ہر شے پر رحم کرتے, انسان اور پھر آپ کا چاہنے والا کوئی ہو, تو آپ نے صریحاً ڈائریکٹلی اس بچے کو کچھ نہیں کہا. ایسا نہیں کہا کہ تم بچے ہو, تم ابھی اس قابل کہاں کہ اپنی جان مجھ پر قربان کر سکو. نہیں, اس طرح نہیں کہا, بلکہ آپ نے دوسرے اصحاب سے کہا, اس کو احترام سے ویلکم کیا. اصحاب سے کہا کہ جاؤ عمرو کی ماں سے کہو کہ ابھی تم نے ایک دکھ, ایک داغ, ابھی کچھ منٹ ہی ہوئے ہیں, ابھی تم زوجۃ الشہید بنی ہو, دوسرا داغ نہ لو اپنے بیٹے کا. جیسے ہی اس نے یہ سنا, کہا کہ میری ماں نے مجھے تیار کر کے بھیجا ہے. اللہ اکبر. اور یہاں وہ منزل ہے جہاں آ کر آپ کو نظر آتا ہے کہ عمرو جو ہے وہ بہت فخر سے جو شہادت کے لیے جاتا ہے, اور جو ہم نے رجز جس کا ذکر کیا اس رجز کو بیان کرتا ہے, اور پھر جو ہے عمرو کی شہادت ہو جاتی ہے. عمرو شہید ہوا, اور دشمن کے پاس تو کچھ زیادہ نہیں ہے کرنے کو. وہ کیا کرتا ہے, وہ یا پیسے کے ذریعے لوگوں کو خریدتا ہے, یا سامنے والے کی توہین کرتا ہے. کلام کرنے کو تو ان کے پاس نہیں ہوتا, منطق نہیں ہوتی, دلیل نہیں ہوتی. اور انہوں نے اپنے دشمن کو, یعنی امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو ڈیمیج کرنے کے لیے کیا کیا, افسوس کے ساتھ عمرو کے سر کو تن سے جدا کر کے ماں کی جانب پھینکا. ماں وہ منظر دیکھ رہی تھی. کربلا میں کچھ مائیں ہیں جنہوں نے اپنے فرزند کو نہ صرف شہید ہوتے دیکھا بلکہ ان کے سروں کو بھی دیکھا. اور جب سر آیا تو جنادہ کی زوجہ, عمرو کی ماں, جن کا نام بحریہ ہے, یاد رکھیے گا بحریہ. آج ہم بحریہ سے بھی توسل کر رہے ہیں, آج ہم عمرو سے بھی توسل کر رہے ہیں, آج ہم جنادہ سے بھی توسل کر رہے ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر امام زمانہ نے سلام بھیجا ہے. ہم سلام نہ بھیجیں, وہ ہماری شفاعت کیا نہیں کریں گے؟ یقیناً کریں گے. آج آپ دیکھیے کہ بحریہ کی شجاعت کو دیکھیں کہ زوجہ بھی ہے شہید کی, ماں بھی شہید کی ہے, اس کے باوجود اس سرے پسر کو اپنے دامن میں لے کر اس کا بوسہ لیتی ہے, سینے سے لگاتی ہے. ماں ہے, گریہ کرتی ہے, لیکن یقیناً یہ گریہ جو ہے وہ وفا کا ہے, شکر کا ہے, حمد کا ہے. الحمدللہ اس کی زبان پر جاری ہوا, اور بیٹے سے کہا یا بنیہ, یا سرور قلبی, یا قرۃ عینی, احسنت احسنت. اور پھر اس سر کو واپس دشمنوں کی طرف دے دیا. کیونکہ جو چیز ہم راہ خدا میں دیتے ہیں اس کو واپس نہیں لیتے. اور اس انداز سے کہتے ہیں جناب بحریہ نے بھی کچھ رجز پڑھے ہیں. وہ رجز بھی بہت مشہور ہیں کہ یہ نہ دیکھو کہ میں اپنے بچے کی طرح جوان نہیں ہوں, لیکن جس کے پاس آقا حسین جیسا امام ہو اس کا ایمان تازہ اور جوان رہتا ہے. کچھ روایتوں میں ہے کہ آپ نے خیمہ کہ جو عمود ہے, جو لکڑی ہے, اس کو لے کر آئی اور اس سے مارا. 2 لوگوں کو, 2 دشمنوں کو مارا. ایک کو سر کے ذریعے, سر جب بیٹے کا پھینکا تو پروردگار عالم نے کچھ ایسا کیا کہ ایک دشمن مر گیا. 3 دشمنوں کو واصل جہنم کرنے والی, بہت ہی عظیم جہاد لسانی اور قلبی اور عملی کرنے والی جو مجاہدہ ہے کربلا کی سرزمین میں, وہ بحریہ ہے.